بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا سلام ہو۔ ناظرین، کچھ کہانیاں صرف فرضی ہوتی ہیں، مگر جو ان سے سبق ملتا ہے وہ فرضی نہیں بلکہ زندگی میں ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے۔ قابل عزت دوستو، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ناظرین، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری ریاست میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہو اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے تھے، خیر حکم تھا، عمل ہوا اور بیوقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور آخر میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی موتیوں والا ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا جس بیوقوف کو انعام سے نوازا گیا تھا وہ آیا ہے اور ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا۔ بیوقوف حاضر ہوا اور بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک لمبے سفر پر جا رہا ہوں اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے پوچھا، آپ کب تک واپس آؤ گے؟ بادشاہ نے کہا، وہ ایسا سفر ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، کیا ہمیشہ وہی رہنا ہے؟ بادشاہ نے بے بسی کے عالم میں کہا، ہاں، ہمیشہ وہی رہنا ہوگا۔ بیوقوف نے کہا، تو آپ نے وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سا سامان عیش وہاں روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بیوقوف نے کہا، بادشاہ سلامت، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ نے ایک سرد آہ بھری۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا، افسوس، صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بیوقوف یہ سن کر اٹھا، اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور، اس ہار کے حقدار مجھ سے زیادہ آپ ہیں۔ ہم لوگ اپنی شاپنگ کرنی ہو تو ہزاروں لگ جاتے ہیں، جب اللہ کے لیے دینا ہو تو ہم لوگ جیب میں سکے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، اگر کہانی اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔